why Surah Fil was revealed. یہ بات ہے قرآن کی. ابشار میں کعبہ توڑ دوں گا اور مکہ کی ہستی اپنے ہاتھ سے مٹاؤں گا. بالکل میرے حضور، کیوں نہیں؟ یہ بات ہے ہاتھی والے سال کی. یہ بات ہے اس انسان کی جس نے اللہ کے گھر کعبہ کو گرانے کا ارادہ کر لیا. کتنا خوبصورت ہے میرا کلیسا. اب پتا چلے گا دنیا کو میں ہوں ابرہہ یمن کا حاکم، اور میرا یہ گردا گھر چھین لے گا مکہ والوں کے پیروں کی زمین. یہ ہوگا اب نیا کعبہ. یہ بات ہے سورہ فیل کی. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. السلام علیکم ایوری ون، کیا حال چال ہے؟ کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے. آج کی میری اس نیو ویڈیو میں آپ لوگ ہے بہت زیادہ ویلکم. ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں، جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل بٹن کو دبا کر پتہ کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، پیار سے کمنٹ کریں. آپ لوگ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے؟ آج کی ویڈیو پر ہم سننے والے ریگولر بیس پر کوئی نہ کوئی اسٹوری سنتے ہیں، کچھ ہم سیکھ رہے ہیں. آج ہم ایک اور سی چیز سننے والے ہیں، کوئی اسٹوری سننے والے ہیں، کچھ اور نیا سیکھیں گے. سو آج ہم سننے والے وائی سورہ فیل واز ریویلڈ. سورہ فیل کیوں ریویل ہوئی، کیا اس کے پیچھے کا لاجک تھا، آج ہم وہ سننے والے. ٹائم ویسٹ کے بغیر میں کرنے لگی اپنی ویڈیو. آپ لوگ کو اسٹارٹ آپ لوگ کریں گے چینل کو سبسکرائب. اس کے علاوہ جتنا ہو سکے ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے رب کو شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس نے اپنے ہمیں سانسیں دی، ہم اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی طاقت عطا کرنی. ہم بول سکتے ہیں ہمیں ہر نعمت سے نوازا. ہمیں ہو سکے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. اور اپنے گناہوں کی ہر لمحہ ہم توبہ کرتے رہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آمین. سے کرتے اپنی ویڈیو کو اسٹارٹ. یہ بات ہے قرآن کی. ابشار میں کعبہ توڑ دوں گا اور مکہ کی ہستی اپنے ہاتھ سے مٹاؤں گا. بالکل میرے حضور، کیوں نہیں؟ یہ بات ہے ہاتھی والے سال کی. یہ بات ہے اس انسان کی جس نے اللہ کے گھر کعبہ کو گرانے کا ارادہ کر لیا. کتنا خوبصورت ہے میرا کلیسا. اب پتا چلے گا دنیا کو میں ہوں ابرہہ یمن کا حاکم، اور میرا یہ گردا گھر چھین لے گا مکہ والوں کے پیروں کی زمین. یہ ہوگا اب نیا کعبہ. یہ بات ہے سورہ فیل کی. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. جب بھی قرآن کے اس ترجمے کی آواز کانوں میں پڑتی ہے نا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، پر افسوس ہم میں سے بہت کم ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ کیوں کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہاتھی والے سال ہی اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی تھی. کون بھول سکتا ہے وہ سال؟ کون تھا ابرہہ اور کیوں وہ اللہ کے گھر کو توڑنا چاہتا تھا؟ عیسیٰ مسیح کے اس کلیسے کی چمک کے آگے بھول جائیں گے سب اللہ کے اس گھر کو. بالکل میرے حضور، کہاں وہ مٹی کا کعبہ اور کہاں ہمارا یہ خوبصورت کلیسا. کیا ہے سورت کے نازل ہونے کی پیچھے کی کہانی، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ 1400 سال پرانی اس سورت کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. بہت سارے اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ سورہ فیل مکہ میں اس لیے نازل ہوئی تاکہ قریش کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ جس نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مخالفت کر رہے ہیں، وہ نبی اصل میں اس اللہ کا پیغام دے رہے ہیں جس کا گھر کعبہ ہے. محمد کا پیغام لوگوں میں پھیل رہا ہے. لوگ ایک ایک کر کے ان پر ایمان لا رہے ہیں. تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ مان لو کہ محمد سچے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں انہیں روکنا ہی ہوگا. ذرا سوچ کر دیکھو، اگر ہم ان بتوں کو نکال پھینکیں گے تو کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ نہ 360 بت ہوں گے اور نہ ہی ہم سردی گرمی کے وہ سفر کر سکیں گے. ہو سکتا ہے آس پاس کے قبیلے ہم پر حملہ کر دیں، جیسے ابرہہ نے کیا تھا. ابرہہ اصل میں یہ بات ہے سال 570 عیسوی کی.
ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ یمن کا حاکم ابرہہ آج بہت خوش تھا۔ اس نے شہر صنعا میں ایک شاندار کرسچن کلیسا بنوایا تھا جو سونے چاندی اور قیمتی جواہرات سے سجا ہوا تھا۔ اسے امید تھی کہ اب لوگ مکہ نہیں جائیں گے بلکہ اس کے کلیسے کا طواف کریں گے اور یمن بزنس کا نیا مرکز بن جائے گا۔ دیکھنا ابزار، یہ گرجا گھر یمن کی نئی تقدیر لکھے گا۔ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا رہا لیکن کعبہ کی شان میں کوئی کمی نہ آئی۔ ہر روز سورج کی پہلی کرن کے ساتھ الگ الگ ملکوں کے نہ جانے کتنے قافلے مکہ کی گلیوں میں داخل ہوتے۔ یہ دور دراز علاقوں کے لوگ کعبہ کا طواف کرتے، اپنے بتوں کو چڑھاوا چڑھاتے اور پھر تجارت کر کے اپنے اپنے ملکوں کو لوٹ جاتے۔ مکہ میں ہر طرح کا ہنر ہے۔ صحیح کہا۔ آؤ کچھ چاقو خریدیں۔ بازار کی وہ رونق کعبہ کی برکت کا ثبوت ہے۔ یہ مٹی کے برتن بہت خوب بنائے ہیں، کیا دام ہے ان کا؟ مکہ میں ساری دنیا کے پھل ملتے ہیں۔ بالکل، وہ دیکھو ادھر ہندوستانی سیب بھی ہے۔ مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ ابرہہ کا غصہ بڑھتا چلا گیا، اس کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ سمجھ نہیں آتا ابزار، لوگ اس مٹی کے گھر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ میں خود حیران ہوں حضور۔ اس کے کلیسے پر نظر تو سب کی جاتی لیکن دل تو صرف کعبہ کی طرف مائل تھا۔ فیضان دیکھو ذرا کتنا خوبصورت گرجا گھر ہے۔ اب چلو کہیں مکہ پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے۔ اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے دن راتوں میں ڈھل گئے، راتیں مہینوں میں بدل گئی، اور پھر اس چیختی خاموش رات میں اس نے فیصلہ کیا۔ ابزار، جی میرے حضور۔ کعبہ کو مٹانا ہوگا۔ جب تک وہ کعبہ رہے گا ہمارا کلیسا کبھی مشہور نہیں ہوگا۔ لیکن ایک وجہ چاہیے۔ وجہ بھی مل جائے گی ابزار، وجہ بھی مل جائے گی۔ اور کچھ دنوں بعد حملہ کرنے کی وجہ بھی مل گئی۔ مکہ کے کچھ شریر نوجوانوں کو اس بات کی خبر ہو چکی تھی کہ ابرہہ یمن کو نیا بزنس سینٹر بنانا چاہتا ہے۔ کعبہ ان کے لیے صرف عمارت نہیں تھی بلکہ ان کے دین اور عزت کا معاملہ تھا، اور اسی وجہ سے کچھ بدو لوگوں نے اس کلیسے کو برباد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو یہ ہے وہ عمارت، کتنی خوبصورت ہے۔ آج کی بات نہیں رہے گی۔ چلو جلدی کرو، تم اس طرف لگاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے کلیسا آگ کے شعلوں میں لپٹ گیا، شیشے ٹوٹ کر گرنے لگے اور وہ چمچماتی عمارت کالا دھواں ہو گئی۔ اب چلو، آگ اپنا کام خود کر لے گی۔ میرا کلیسا، میرا کلیسا، میرا کلیسا! ابزار، یہ صرف کلیسا نہیں جلایا گیا ہے، یہ میری شان، میرا نام، میرا فخر، سب کچھ جلایا گیا ہے۔ کون تھا جس نے یہ جرأت کی؟ میں اسے برباد کر دوں گا۔ میرا کلیسا! کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ مکہ کے کچھ شرارتی بدو لوگوں نے اس کلیسے کو ناپاک کر دیا، اور اسی بات کو وجہ بنا کر ابرہہ 60,000 لوگوں کی فوج لے کر مکہ پہنچ گیا۔ اس کی فوج میں مضبوط جاباز کالے حبشی سپاہی تھے جن کے جسم رات کے اندھیری کی طرح سیاہ تھے۔ وقت آ گیا ہے خداوند ابرہہ کے لیے جان دینے کا۔ کیا تم تیار ہو؟ وہ سب اپنی طاقت کے نشے میں چور اللہ کے گھر کو برباد کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو چلو آگے بڑھو۔ ابرہہ کی فوج نے راستے میں ان قبیلوں کے سرداروں کو بندی بنا لیا جنہوں نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا یا پھر مکہ کا راستہ دکھانے سے منع کر دیا۔ اور جب یہ فوج مکہ کے قریب پہنچی تو اس فوج کو دیکھ کر مکہ والوں کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں پر ایک افراتفری کا عالم مچ گیا۔ مگر ان سب میں سب سے زیادہ خوفناک تھے ان کے ہاتھی۔ چنگھاڑتے چیختے ہاتھیوں نے مکہ والوں کی روح کو فنا کر دیا۔ یا اللہ، یہ کون سی مخلوق ہے؟
مکہ والوں نے آج تک اتنے بڑے جانور کو نہیں دیکھا تھا۔ چنگاڑتے چیختے ہاتھیوں نے ان کی روح کو فنا کر دیا۔ وہ سب اپنا گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں پر بھاگ گئے۔ ہم مٹھی بھر لوگ اتنی بڑی فوج کا سامنا کیسے کریں گے؟ لیکن کعبہ کے سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ابراہہ سے بات کریں گے، اور اس خیال کے آتے ہی وہ ابراہہ کے خیمے تک پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر ابراہہ غرور سے بھر اٹھا۔ اس نے ان سے کہا، عبد المطلب، اگر کعبہ کی بھیک مانگنے آئے ہو تو لوٹ جاؤ، میں اسے برباد کر کے ہی یہاں سے واپس جاؤں گا۔ ابراہہ کی اس بات نے عبد المطلب کو احساس دلا دیا کہ یہ آدمی اپنی نفرت میں اندھا ہو چکا ہے، اس لیے انہوں نے اس سے کعبہ کی سلامتی کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس سے کہا کہ وہ ان کے 200 اونٹ لوٹا دے، وہ اونٹ جو ابراہہ کی فوج نے قید کر لیے ہیں۔ میں یہاں اپنے 200 اونٹ لینے آیا ہوں جنہیں آپ کے سپاہیوں نے قید کر لیا ہے۔ عبد المطلب کی یہ بات سن کر ابراہہ حیران رہ گیا۔ کمال ہے، مانگے بھی تو کیا اونٹ؟ کیا تم کعبہ کی سلامتی نہیں چاہتے؟ کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں، ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، لہٰذا میرے اونٹ مجھے دے دیجئے۔ ابراہہ غصے سے بھر گیا۔ اس نے ان کے 200 اونٹ واپس لوٹا دیے اور ارادہ کر لیا کہ وہ کعبہ کو تباہ و برباد کر کے مانے گا۔ صبح میں اس کعبہ کو توڑ دوں گا۔ بالکل میرے حضور۔ اس دن مکہ کی وہ ہوا سانس رو کے بہ رہی تھی۔ عبد المطلب قریش کے دوسرے سرداروں کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب پورا مکہ اپنے بتوں کو بھول گیا اور وہ صرف ایک اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ اے اللہ، ہماری مدد کر، ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ خدایا، انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، رحم کر۔ ان سب کی دعائیں، ان کا ڈر، ان کی سسکیاں ہوا میں گھل گئیں۔ اور پھر وہ سب اللہ کے گھر کو اس کے حوالے کر پہاڑوں پر چلے گئے۔ او میرے اللہ، تیرا گھر کعبہ تیرے حوالے۔ دوسری طرف ابراہہ چلایا، میں نے کہا آگے بڑھو۔ اس کے فوجی چیخے، ختم کر دو۔ ان ہاتھیوں نے ایک شاندار تماشا کھڑا کر دیا۔ مگر سب سے بڑے ہاتھی محمود نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ لاکھ کوششیں کی گئیں، 100 دھکے مارے گئے، لیکن اس کے باوجود ہاتھی ٹس سے مس نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو کچل کر رکھ دیا۔ جب ان ہاتھیوں کو واپس الٹا چلایا جاتا تو وہ دوڑنے لگتے، لیکن جب انہیں مکہ کی طرف، کعبہ کی طرف ڈھکیلا جاتا تب وہ زمین پر بیٹھ جاتے۔ اور پھر لوگوں نے وہ منظر دیکھا جس کا تصور بھی ناممکن تھا۔ بابا، وہ دیکھیے آسمان کی طرف۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں پرندوں نے آسمان کو ڈھک لیا۔ ان پرندوں نے اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو پکڑا ہوا تھا۔ خدایا، یہ سب تیرا ہی کمال ہے۔ اور کچھ لمحے بعد پرندوں کے اس جھنڈ نے ان پتھروں کو ایک ساتھ زمین پر چھوڑ دیا۔ آسمان سے ہزاروں چھوٹے چھوٹے پتھر برسنے لگے۔ اونچی بلندیوں سے گرتا ہوا ہر پتھر جسم کو گولی کی طرح لگتا تھا۔
ابراہ کی فوج کو ایسا لگا جیسے آسمان سے شعلے برس رہے ہیں. گھوڑے، ہاتھی، کالے حبشی سپاہی اپنی جان بچا کر بھاگنے لگے. ابراہ غصے سے چیخا، آگے بڑھو! فوجی چلائے، پیچھے ہٹو! دن بڑھتا گیا. وہ سب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے. مکہ والے خوشی سے چلائے اور پھر خدا نے آسمان میں بجلی گھونپی. ابراہ کی ساری طاقت مٹی میں مل گئی. اللہ نے ان سب کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. اس واقعے کے 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ مکہ والے اس واقعے سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ اگلے 10 سال تک انہوں نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اپنے کسی بت کو نہیں پوجا. تو یہ تھی سورہ فیل کی بیک گراؤنڈ سٹوری. ابو ہادی، ہمیں وہ سورہ تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأکول. چلیے اب اس صورت کو سمجھتے ہیں سینیمیٹک انداز سے، آسان طریقے سے. تو پہلی آیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. لیکن اب آپ ذرا سا اس کی گہرائی میں اتریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو الم ترا کا لفظ ہے یہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے. اب الم ترا ہوتا کیا ہے؟ الم ترا اصل میں ایک سوال ہے. جیسے کیا تم نے نہیں دیکھا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اندر پہلے سے جواب موجود ہے. جیسے اکثر ہم میں سے کئی لوگ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کر دیتے ہیں تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ تو اس کے جواب میں ہمارے ماں باپ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تمہارے لیے کچھ کیا ہی کہاں ہے، تم ایسے ہی اتنے بڑے ہو گئے. تو یہاں پر پہلے سے بات کا جواب موجود ہے. اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں سب لوگوں کے لیے ایک ایک آئس کریم آئی. اب آپ نے اپنی آئس کریم کھا لی. اب آئس کریم کھانے کے تھوڑی دیر بعد آپ کہتے ہیں امی کیا مجھے ایک آئس کریم اور مل سکتی ہے؟ تب آپ کی امی کیا کہیں گی؟ کیا تم نے آئس کریم نہیں کھائی؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریش کو محسوس کرا رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ان ہاتھی والوں کو کیسے ڈیل کیا، کیسے ہینڈل کیا، کیسے سنبھالا. اب چھوٹی سی بات اور دیکھیے، یہاں پہ جو ربو کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے رب. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو کہتے فعال رزاق، فعال جبار، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے صرف رب کا ہی استعمال کیا. کیونکہ رب کون ہوتا ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے وہ جو خیال رکھے، وہ جو پالے، وہ جو کھانا دے، وہ جب آپ سوتے ہیں تو وہ یہ بات میک شیور کرے کہ آپ کی سانس چلتی رہے. اب جب وہ خیال رکھنے والا اتنا کچھ کر رہا ہے تو وہ مالک ہو گیا. تو اگر وہ مالک ہے تو ہم کیا ہیں؟ ہم اس کے غلام ہیں، اس کے نوکر ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کیا تم نے اس بات کو نوٹس نہیں کیا کہ تمہارے مالک نے کس طرح سے ان ہاتھی والوں کو ہینڈل کیا؟ کیا کمال کا منظر ہے بھائی مکتوب، ہاتھی والوں کو پرندوں نے برباد کر دیا. ارے صبور، یہ ہمارے رب کی شان ہے. لیکن اب سوال ایک ہی کھڑا ہوتا ہے کہ یہ بات کہی کس سے جا رہی ہے بھائی، کس نے نہیں دیکھا؟ تو دیکھیے اس میں اسکالرز کی دو رائے ہیں. کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی جا رہی ہے، لیکن بہت سارے اسکالر، اور اس طرف میرا بھی بہت زیادہ جھکاؤ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات قریش سے کہی جا رہی ہے. کیونکہ کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی دیکھنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ وہ قریش تھے جو بچے تھے بڑے ہو گئے، جوان تھے تو بوڑھے ہو گئے. کیونکہ ابھی 40-45 سال پہلے کی تو بات ہے جب وہ ہاتھی والے آئے تھے اور یہ سب پہاڑوں پر بھاگ گئے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ
ان سے کہہ رہے ہیں کیا تمہیں احساس نہیں ہے؟ Haven't you seen this? Don't you know this? ان کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں، انہیں یاد کرا رہے ہیں. اور اختلاف ہونے میں کوئی برائی نہیں، آپ کوئی بھی بات مان سکتے ہیں، مدعا سمجھنے کا ہے، سمجھ میں آنی چاہیے بات. ٹھیک. اگلی آیت، آیت نمبر 2. کیا ہے آیت؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا اس نے یعنی اللہ نے ان کی خفیہ چال کو ناکام نہیں کر دیا؟ اب یجعل یعنی اس نے کر دیا. کس نے کر دیا؟ اللہ نے کر دیا. کیا کر دیا؟ چال کو ناکام کر دیا. کیسی چال؟ خفیہ چال. لیکن اب یہاں ایک بڑے مزے کا سوال ہے، ارے بھائی ان کا کیسا خفیہ پلان؟ وہ تو 60,000 لوگوں کو دھوم دھڑا کے بجاتے ہوئے ہاتھیوں کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اس میں خفیہ والی تو کوئی بات نہیں تھی. لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کا حال جانتے ہیں اور آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے اس لیے آپ کو پتہ چل گیا ہے. ورنہ اس نے کیا سوچا؟ اس نے سوچا کہ میں اپنے کلیسے، اپنے گرجا گھر کا نام لے کر اس کعبہ کو برباد کروں گا، اور اندر ہی اندر اس کی کیا پلاننگ تھی کہ میں یمن کو اپنا بزنس سینٹر بناؤں، مرکز بناؤں، اور اس کے لیے کعبہ کو توڑ دوں. ابزار، کعبہ کو مٹانا ہوگا. جب تک وہ کعبہ رہے گا ہمارا کلیسا کبھی مشہور نہیں ہوگا. لیکن ایک وجہ چاہیے. دھرم کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے، جنرلی صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو اس نے بھی یہی راستہ اپنایا. یہ خفیہ چال تھی اس کی. تو الم یجعل کیدہم فی تضلیل، یعنی کہ گمراہ کر دیا، برباد کر دیا، ختم کر دیا. اب آتے ہیں تیسری آیت کی طرف. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس نے ان پر پرندوں کے ہر طرف سے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے. یہاں جو طیرن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ اصل میں ایک چڑیا کو کہتے ہیں، ایک خاص طرح کی چڑیا. لیکن یہ جو ابابیل کا لفظ ہے یہ بڑا مزے کا لفظ ہے. اب کیونکہ ہم زمانے سے اپنے ابا سے، اپنے نانا سے، اپنے دادا سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ خاص چڑیا ابابیل تھی، اس کا نام ابابیل تھا. لیکن اصل میں ابابیل کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ کے جھنڈ، ایک بڑا جھنڈ. اب اس پہ ہو سکتا ہے کہ بھائی کامنٹ سیکشن میں فوجداری کی نوبت آ جائے کہ بھائی آپ نے ایسے کیسے کہہ دیا. تو اس ویڈیو کو دیکھیے. ابابیل اگرچہ ہمارے ہاں ایک خاص پرندے کو بھی ابابیل کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ابابیل عربی زبان میں کسی پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ جھنڈ کے جھنڈ. تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ابابیل چڑیا کا نام نہیں ہے، ابابیل اصل میں جھنڈ کو کہتے ہیں. وہ جھنڈ انسانوں کا ہو سکتا ہے، جانوروں کا ہو سکتا ہے، چڑیوں کا ہو سکتا ہے. ایسا جھنڈ جو ہر طرف سے ان پر آ رہا تھا. پر کیونکہ ہم لوگوں کی اکثر یہ عادت ہوتی ہے کہ جو کہہ دیا وہ مان لیا، ابا نے کہا ہے تو صحیح ہوگا، امی بتا رہی ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا کیونکہ ان کو ان کی نانی امی نے بتایا تھا. تو پڑھنے میں ذرا محنت لگتی ہے. لیکن خیر، کبھی بھی کوئی بات کوئی انسان سمجھائے تو اسے ویریفائی ضرور کیجئے تاکہ ہمیں کوئی بیوقوف نہ بنا سکے. بیٹا تمہارے پاس تو انٹرنیٹ ہے، ویریفائی کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تو تیسری آیت میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے چڑیوں کے. اگلی آیت، آیت نمبر 4. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے جو ان پر چھوٹے چھوٹے کنکر والے پتھر مارتے تھے. تو یہاں پر جو ترمی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، مارنا، برسانا، اور بحجارۃ اس کا مطلب ہوتا ہے پتھر. اب دیکھیے اگر صرف اتنی بات کہی جاتی نا، ترمیہم بحجارۃ، وہ چڑییں جو ان پر پتھر مار رہی تھی، تب بھی بات مکمل ہو جاتی، پوری ہو جاتی. لیکن یہاں قرآن کے اندر اتنی گہرائی ہے نا، یہاں پر سجیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. من سجیل، سجیل والے پتھر مار رہے تھے. اب سجیل کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بہت ہلکی پھلکی بارش ہوتی ہے تو مٹی میں نا چھوٹے چھوٹے ڈیلے بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کنکر بن جاتے ہیں. ایسے کنکر جو ہاتھ میں لو تو ٹوٹ جائیں، ایک چھوٹا بچہ بھی انہیں مسل دیتا ہے، بڑے بھربھرے سے کنکر بن جاتے ہیں. اب دیکھیے سجیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ بات ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کے آگے بڑی سے بڑی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں. کیونکہ اگر صرف یہ بات کہی جاتی کہ ترمیہم بحجارۃ کہ پتھر مارے گئے تو ہو سکتا ہے لوگ یہ سوچتے کہ ارے بھائی کوئی بھاری پتھر مارا ہوگا، اتنی اونچائی سے گرے گا تو سر پھٹ جائے گا انسان کا. لیکن یہاں سجیل کا لفظ استعمال کرنے سے بات ایک دم کلیئر ہو گئی کہ بہت چھوٹے بھربھرے پتھر تھے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی. پر کیونکہ ان پتھروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معجزہ تھا تو اس لیے اللہ کے حکم سے وہ سب کی سب فوج برباد ہو گئی، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئی، جو ہم اگلی آیت میں جانیں گے. اگلی آیت کیا ہے؟ فَجَعَلَهُمْ كَأَسْفٍ مَأْكُولٍ،
اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو یہ جو لاسٹ والی آیت ہے یہ اصل میں جواب ہے، رزلٹ ہے پچھلی آیتوں کا، کہ پتھر مارے تو وہ کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے، بھوسے کی طرح ہو گئے۔ یہاں پر جو اسفن کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سوکھا بھوسا یا سوکھے پتے، اور جو معقول کا لفظ ہے یعنی کھایا ہوا، چبایا ہوا۔ اب یہاں ایک بڑی زبردست سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے یہی کیوں کہا کہ کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ برباد کر دیا، قتل کر دیا، تباہ کر دیا، نیست و نابود کر دیا، یہی کیوں کہا کہ بھوسے جیسا کر دیا؟ تو دیکھیے جو میری بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ کسان بڑی محنت کرتا ہے، اس کے بعد اس کی فصل اگتی ہے، وہ فصل کاٹتا ہے، فصل کاٹنے کے بعد اس میں سے بھوسا نکلتا ہے، اس بھوسے کا استعمال جانوروں کو کھلانے کے لیے کیا جاتا ہے، پھر جانور اس بھوسے کو کھاتا ہے، دن بھر جگالی کرتا رہتا ہے، اور جب اس کا دل بھر جاتا ہے تو وہ کبھی کبھی اس جگالی کیے ہوئے بھوسے کو تھوک دیتا ہے۔ اب یہ تھوک اگر آپ دیکھیں گے نا، جانور کی سلائیوا میں لپٹا ہوا، چپچپا، جس کی شکل بھی محسوس نہیں ہو رہی، پتہ نہیں چل رہی کس چیز کا بھوسا تھا کیا نہیں تھا، کسی کام کی چیز نہیں ہے وہ، جو جانور نے کھا کے تھوک دیا ہے۔ ان لوگوں کی فوج کو اس حال پہ پہنچا دیا کہ ان کی اصلی شکل معلوم نہیں ہو رہی تھی، ان کی طرف دیکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا، ان کے جسم سڑ سڑ کے گل گل کے گر رہے تھے۔ تو اسی لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا۔ دیکھ رہے ہو ان کے جسموں کا حال، مجھے ڈر ہے یہ وبا کہیں ہمیں نہ لگ جائے۔ اب جلدی سے فٹافٹ ان 5 آیتوں کو دوبارہ سے سمجھ لیتے ہیں، ایک ریویژن کر لیتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیسے انہیں ڈیل کیا؟ کیا اس نے ان کے اس خفیہ پلان کو برباد نہیں کر دیا؟ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ہر سمت سے آ رہے تھے، اور وہ پرندے ان کے اوپر مارتے تھے وہ کنکریاں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور ان بھربھری کنکریوں نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو یہ تھی سورہ فیل کی انڈرسٹینڈنگ۔ اگر آپ خود جا کر ڈیپ میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو الگ الگ عالموں کی، الگ الگ اسکالرس کی الگ الگ انڈرسٹینڈنگ ملے گی۔ اب اگلی بار جب آپ اس سورت کو نماز میں ریسائٹ کریں تو محسوس کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے طاقتور ہیں، کتنے بڑے ہیں، کتنے طاقت والے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی فوج کو برباد کر دیا بھربھرے مٹی کے دانوں سے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اسکالرس یہ بھی کہتے ہیں سورت کے بارے میں کہ سورہ اصل میں ایک ارہاس ہے۔ اب ارہاس کیا ہوتا ہے؟ ارہاس یعنی ایسے معجزے، ایسے میریکلز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہوئے۔ اور اس کے علاوہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ چلیے جی یہ ارہاس ہے، چلیے جی یہ تو 1400 سال پرانی صورت ہے، ہاتھی والے بھی مر گئے، قریش کو بھی میسیج دے دیا، ہمارے کس کام کی ہے یہ؟ ہم نے اس سے کیا سیکھنا ہے، یا خالی بس پڑھنا ہی پڑھنا ہے؟ تو دیکھیے آج کے وقت میں اس کا جو ریلیونس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو 2 طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ایک نعمت ہوتی ہے انسٹنٹ، یعنی کہ فوری طور پر نعمت مل جانا، اور ایک ہوتی ہے سسٹینڈ، یعنی کہ ایک لانگ ٹرم میں اثر کرنے والی نعمت، لمبے عرصے تک قائم رہنے والی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے ہاں کوئی گزر گیا، یا پھر آپ کی زندگی میں ایک بڑا حادثہ ہو گیا، کسی نے آپ کا دل توڑ دیا، بزنس میں دھوکہ دے دیا، آپ بہت بیمار ہو گئے، آپ کو لگا کہ اب شاید زندگی دوبارہ ڈھرے پہ آ نہیں پائے گی، شاید اب یہ دل اس طرح سے دھڑک نہیں پائے گا، شاید اب اس کی یاد مجھے جینے نہیں دے گی۔ لیکن دھیرے 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 وقت گزرتا رہا اور آپ نے دیکھا کہ ارے اچھا ہوا وہ ہوا، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ یعنی کہ ایک لانگ ٹرم میں ہم نے محسوس کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اس راستے کو کارف کر دیا۔ تھوڑی تکلیف تو ہوئی، تھوڑی پریشانی تو ہوئی، لیکن لانگ ٹرم میں آج آپ ماشاءاللہ بہت خوش ہیں، اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے ہم کئی بار اپنوں کو کھو دینے کے بعد اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، جیسے بہت زیادہ بیمار ہو جانے کے بعد ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ساری کی ساری طاقت اس رب کے ہاتھ میں ہے، میں کتنی بھی پلاننگ کر لوں، کچھ بھی کر لوں، کسی بھی دن ڈور کھینچی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح دوسری طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، جیسے انسٹنٹ نعمت۔ انسٹنٹ نعمت کیا ہوتی ہے؟ فوری طور پر نعمت کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ مجھے پاس کرا دیجئے، یا اللہ بس کسی طریقے سے یہ پروموشن مجھے مل جائے، یا پھر کوئی بہت بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا، اللہ نے بس خیر کر دی، یا پھر بس یار کسی طرح رشتے کے لیے پھپھو مان جائے۔
और बस आपने सोचा और फटाफट वो नेमत आपकी तैयार हो गई, आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस नेमत से नवाज दिया। तो इसी तरह से सूरह फील एक फ़ौरी तौर पर मिलने वाली नेमत है जो हमें तवक्कुल सिखाती है, जो हमें ये सिखाती है कि जब इंसान अपने अल्लाह पर पूरा तवक्कुल करता है, सारी कोशिशें करने के बाद सारा मामला अल्लाह के हवाले कर देता है, जैसे अब्दुल मुत्तलिब ने किया, बिल्कुल उसी तरह से हमें अपने अल्लाह पे यकीन करना सीखना चाहिए। अपनी सारी कोशिशों के बाद सारा का सारा मामला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले कर देना चाहिए। अब अगर वो फ़ौरी नेमत होगी तो मिल जाएगी फ़ौरन के फ़ौरन, नहीं होगी तो एक लॉन्ग टर्म में वो एक नेमत है। जब आप कुछ साल गुजर जाएंगे तब आपको महसूस होगा कि अच्छा हुआ जो हुआ, वो ना होता तो ये ना होता। तो अगर आपने सूरह कुरैश वाली वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लीजिए ताकि इस पूरे मामले को समझ सकें। सूरह फील एक इंस्टेंट नेमत है, सूरह कुरैश एक लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड नेमत है। इसके अलावा ये सूरत हमें और क्या सिखाती है, जब बहुत सारे परिंदे एक साथ आ गए तो फिर उन्होंने हाथियों की पूरी फ़ौज को बर्बाद कर दिया। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर कुन भी कह देते तब भी वो पूरी की पूरी फ़ौज बर्बाद हो जाती, लेकिन क्योंकि हर सूरत के अंदर, हर आयत के अंदर एक मैसेज छुपा हुआ है, तो ये हमें यूनिटी सिखाती है कि जब कमज़ोर लोग एक दूसरे के साथ आकर खड़े हो जाएं तो बड़े से बड़े जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा सकती है, उस जुल्म को हराया जा सकता है। जैसे सर सैयद अहमद ख़ान ने किया, वो खड़े हुए और लोगों को अपने साथ लिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई। जैसे नेल्सन मंडेला ने किया, जैसे महात्मा गांधी ने किया, बिल्कुल उसी तरह हम सबको अबाबील बनने की ज़रूरत है ताकि हम झुंड का झुंड बन सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है हम मेरे से ऊपर कभी सोच ही नहीं पाते। इसी वजह से आज हमारी मीडिया में कोई पहचान नहीं है, हमारे अपने चैनल्स नहीं हैं, हमारे अपने पॉडकास्ट नहीं हैं। मैं एक कोशिश कर रहा हूँ इस तरह की सिनेमैटिक वीडियोस बनाने की जिससे वो जो यूथ है, वो जो लोग हैं, वो जो बच्चे हैं जिन्हें ड्रामा फिल्में बड़ी पसंद हैं, उनको कुरान की तरफ लाया जा सके, उन्हें ये महसूस कराया जा सके कि किताब बड़े मज़े की किताब है, इसमें कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। सो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने सूरत फील का वाक़या सुना। सूरत फील क्यों रिवील हुई थी और क्या उसके पीछे का लॉजिक था, सारा सुनने के बाद इस इंसान के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी सुनने के बाद मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी। हर चीज़ काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू इसको देता है, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना इसको सुनने के बाद मुझे लगता है समटाइम हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं और हम लोग बहुत डिप्रेस रहते हैं। हम इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, क्यों हम काम का मतलब कुछ हमें मिल नहीं रहा, हमें अपनी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। सो समटाइम मैं भी इस तरह बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ और मुझे भी सोच में भी मेरे भी दिमाग में चीज़ आती है, फिर मेरे दिमाग में आता है कि अल्लाह ताला देंगे, एक टाइम आएगा ज़रूर देंगे। सो वही चीज़ है कि एक टाइम आता है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। कुछ दुआएं होती हैं जो अल्लाह से मांगी जाए तो अल्लाह फ़ौरन सुन लेते हैं, कुछ दुआएं होती हैं जो अल्लाह ताला इंसान के सब्र को आजमा कर देते हैं और इंसान को उस चीज़ की कदर करना सिखाते हैं। अगर हम मांगेंगे अल्लाह ताला से मांगेंगे एक दफ़ा, मतलब हमें एक दफ़ा मिल जाएगी, हमें उस चीज़ की कदर नहीं होगी। स्पेशली जो चीज़ हमें हमारी ज़िंदगी से रिलेट करती होगी, जो चीज़ हमें जो उनसे कामयाबी देगी या फिर इस टाइप की चीज़ होगी, उसकी हम कदर नहीं करेंगे। जो चीज़ हमने मांग के अल्लाह से दुआएं कर के ली होती है, जिसमें ढेर सारी मेहनत होती है, उसकी कदर भी हमें होती है। अल्लाह देते हैं हर इंसान को, लेकिन रहता उसके बाद जिसको कदर होती है। तो हर चीज़ की कदर करना सीखें, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो दौलत है, चाहे वो कामयाबी है, हर चीज़ की कदर करनी सीखें। अपने लाइफ कुछ न सके मुश्किल करना चाहिए, हमें हर रिश्ते की, हर चीज़ की कदर करनी चाहिए। जब हम उस अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ की कदर करें, क्योंकि जब तक हम जितना टाइम हम कदर करेंगे वो टाइम चीज़ हमारे पास रहेगी। जिस टाइम हम किसी की बेकदरी करनी स्टार्ट करते हैं उस टाइम चीज़ छिन जानी हमसे। मिलता सबको, एक मेरी बात सुन लें, मिलता सबको, रहता उसके बाद जो कदर करता है। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। सो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, बहुत सारा सपोर्ट करना, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।